السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب شب قدر اتنی بڑی اور اہم رات ہے، جس کی اتنی بڑی فضیلت، برکت اور عظمت ہے، تو اللہ نے اس رات کو چھپا کر کیوں رکھا؟ اس کو کسی ڈیٹ میں فکس کیوں نہیں کیا تاکہ سب کو مل جاتی، کوئی بھی شخص اس رات سے محروم نہ رہتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں سے ایک پالیسی اور حکمت یہ ہے کہ وہ آپ کے شوق اور تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے یہاں فارمیلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے تو وہ آپ کے شوق کی، آپ کے تڑپ کی۔ اپنی اس بات کو میں دلیل سے ثابت کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جو پہلی لڑائی ہوئی، پہلی جنگ ہوئی، جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اس موقع سے 2-3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی کسی مجبوری کی بنا پر بہت زیادہ شوق اور کوشش کے باوجود اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دلائی، فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت کے تقسیم ہونے کا وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی اس میں برابر کا حصہ دیا جو اس جنگ میں فزیکلی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نگاہ میں آپ کا شریک ہونا، آپ کا انوالو ہونا اتنا ویلیو نہیں رکھتا، اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا کہ آپ کے دل کی کیفیت، اور اسی حساب سے ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر ہر اس شخص کو ملنے کے چانسز ہیں اور 100% امید ہے جس کے اندر اسے پانے کی تمنا اور آرزو ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ اور جو لوگ 27 کا انتظار کر رہے ہیں، 27ویں شب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ رات بھر جاگیں گے، رات بھر عبادت بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ دے دیں، عنایت فرما دیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ رات شب قدر نہ ہو۔ سب سے زیادہ جو قدر ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ دل کی تڑپ اور دل کی کیفیت کو ہے۔ چنانچہ سب سے ٹاپ لیول پر جو شب قدر کی تلاش ہے، وہ حبیب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پابندی سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جو شخص اس طرح سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو ہرگز خالی نہیں ہونے دیں گے، اسے ضرور شب قدر عنایت فرمائیں گے۔ دوسری وجہ اس رات کو پوشیدہ رکھنے اور چھپانے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت کی بنیاد پر اس رات کو ڈکلیئر نہیں کیا، کسی ایک تاریخ میں کنفرم نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ایک ڈیٹ اور ٹائم فکس کر دیا جاتا کہ آج کی تاریخ میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اسے اگنور کرتا اور لاپرواہی سے کام لیتا، اس کی ناقدری کرتا، تو اتنا بڑا گناہ بھی ہو جاتا جتنا کہ اس کو ثواب ملنا تھا۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت، شفقت، عنایت اور محبت ہے کہ جس کی بنیاد پر اس نے اس رات کو چھپا دیا۔ جتنے لوگ بھی میری تقریر کو سنیں گے، لیلۃ القدر ان سے فوت نہیں ہوگی، لیلۃ القدر ان سے مس نہیں ہوگی۔ بس ان کو ایک کام ڈیلی کرنا ہے، چاہے وہ طاق رات ہو یا نہ ہو۔ ان کو کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح سے فارغ ہو کر 20 منٹس بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے شوق کا، اپنی آرزو کا، اپنی تمنا کا اظہار کریں۔ اے اللہ، مجھے شب قدر چاہیے، میں شب قدر کی تلاش میں ہوں، اور جو کچھ اسے آتا ہے ان 20 منٹوں کے اندر اللہ کا ذکر کر لے،
پہلا کلمہ ہو سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، درود پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کیا جا سکتا ہے صرف 20 منٹس۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ سحری کھانے سے 20 منٹ پہلے یہی سارا کام اس وقت بھی کرے، 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھ لے۔ یہ کام روز کرنا ہے، طاقت ہو یا نہ ہو۔ تو کل ملا کر یہ 40 منٹ ہوئے۔ اگر یہ کام کوئی کر لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے لیلۃ القدر فوت ہو جائے، اس سے لیلۃ القدر مس ہو جائے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 دن کے اعتکاف کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہر حال میں شب قدر کو پایا جائے، ہر حال میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ چونکہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو ڈیلی 40 منٹس نکالیں، پھر انشاءاللہ اس مبارک رات کو آپ بھی ضرور پالیں گے۔ سامعین، 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس سے باہر ہے۔ چنانچہ اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ جو جاب والے لوگ ہیں، جو ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہفتے میں 1 یا 2 روز جو ان کا آف ہوتا ہے، جس دن میں ان کی چھٹی ہوتی ہے، اگر وہ ان 2 دنوں کا یا اس 1 دن کا اعتکاف کر لیں، یہ نفلی اعتکاف کہلائے گا، اور انشاءاللہ انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور شب قدر انہیں بھی ملنے کا پورا امکان ہے۔ اور وہ لوگ جو بالکل بھی چھٹی نہیں کرتے اور دکان پر جاتے ہیں، روز کام پر جانا ہوتا ہے، جیسے مزدور قسم کے لوگ، تو یہ لوگ روز کا 1-2 گھنٹہ ہی نکال لیں اور اسی میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیں، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ 1-2 گھنٹہ جو چوراہے پر کھڑے ہو کر دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اگر اس ٹائم کو ادھر یوٹیلائز کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی شب قدر سے محروم نہیں رہیں گے، انہیں بھی شب قدر ضرور مل جائے گا۔ تیسرے وہ لوگ جو اتنا بھی نہیں کر سکتے، بالکل مجبور ہیں، جیسے بیمار معذور قسم کے لوگ، تو اگر وہ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اللہ سے اپنے شوق کا اظہار کریں، اللہ اللہ کر لیں، تو انہیں بھی انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت مل جائے گی، شب قدر نصیب ہو جائے گا۔ ہماری بہنوں کو یہ شکایت ہے کہ اگر اس دوران وہ ناپاک ہو گئیں، ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، تو وہ کیا کریں؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ناپاک ہونا کوئی بہت بڑا عیب ہے، کوئی بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیے، اصل اللہ کی اوبیڈینسی ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت، کہ میں اللہ اس کے رسول کی بات مانتی ہوں۔ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں مسجد میں نہیں آنا، تو یہ مسجد میں نہ آنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس حالت میں مسجد میں نہ جا کر کس کا حکم فالو کر رہی ہیں؟ اللہ کا۔ آپ کو بہت شوق ہے مسجد میں آنے کی، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں مسجد مت آنا، اور آپ نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور مسجد نہیں گئیں، آپ نے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس حالت میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں، قرآن مت چھونا، قرآن مت پڑھنا، اور آپ نے اس حکم کو مانا، تو یہ بھی تو ثواب ہے اور یہی تو عبادت ہے۔ صرف یہی عبادت نہیں ہے کہ جس کام کو کرنے کو کہا وہ آپ نے کر لیا، بلکہ جس کام سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا بھی عبادت ہے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں صرف 2 کام نہیں کر سکتی، نمبر 1 آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، نمبر 2 آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ باقی سارے کام کی اجازت ہے، آپ ذکر کریں، استغفار کریں، کلمہ پڑھیں، دعا کے طور پر سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں، دعا کریں، اتنے سارے کام تو ہیں کرنے کے لیے۔ اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، اور قرآن اور نوافل نہ پڑھ پانے پر اپنا شوق اور طرف کا اظہار کریں، تو اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں کہ آپ ثواب میں ان لوگوں سے بھی بڑھ جائیں جو سارے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی دل کو دیکھتا ہے،
ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر خلوص کتنا ہے، آپ کے اندر تڑپ کتنی ہے، آپ کو شوق کتنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، لیکن تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے، یعنی تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے دل کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ آپ نے قرآن کا ادب کیا، آپ نے اس ناپاکی کی حالت میں اس کو نہیں چھوا، تو اس نہیں چھونے کا بھی ثواب ہے، اور اگر آپ کو قرآن نہ چھو پانے اور نہ پڑھ پانے پر زیادہ افسوس ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ نہ چھونے کا ثواب چھونے سے بھی بڑھ جائے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی شب قدر ضرور ملے گی۔ اور جو لوگ بالکل بزی ہیں، نہ وہ روزانہ 40 منٹس نکال سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ واقعی مجبور ہیں، لاچار ہیں، بیڈ پر پڑے ہیں، اگر وہ صرف اپنا شوق جتائیں، اپنے شوق کا اظہار کریں، دل میں یہ آرزو کریں کہ اے اللہ میرا جی تو بہت کر رہا ہے لیکن حالات ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہا ہوں، میں نہیں کر پا رہی ہوں، تو ان کو بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب عنایت فرما دے۔ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجئے۔ ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔